اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس احکام کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا موضوع آپ کے سامنے ہے کہ اسپریچول پیورٹی، معنوی طہارت۔ اس سے قبل بطور مقدمہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کریں گے۔ سورہ توبہ کی 108ویں آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ احق ان تقوم فیہ۔ فرماتے ہیں وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنی ہو، تاسیس پائی ہو، اور وہ مسجد روز اول ہی سے حق یہ بنتا ہے کہ وہاں پر اس مسجد میں قیام کیا جائے، کھڑا جائے، نماز ادا کی جائے۔ حق یہ بنتا ہے کون سی مسجد میں؟ جو تقوی کی بنیاد پر بنی ہو۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس مسجد کے مقابل میں جو مسجد ضرار ہے، جہاں پر فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے منافقوں نے مسجد کو بنایا تھا، اللہ کا حکم آیا کہ لا تقم فیہ، وہاں پر قیام نہ کرنا، وہاں پر نماز ادا نہ کرنا، اس مسجد میں ٹھہرنا تک نہیں۔ کیوں؟ وہ مسجد ضرار کی بنیاد پر ہے، فتنے اور فساد کی بنیاد پر ہے۔ کہاں پر قیام کرنا ہے، کہاں پر رکوع کرنا ہے، کہاں پر نماز ادا کرنا ہے؟ ایسی مسجد جو تقوی کی بنیاد پر ہو۔ اور وہی مسجد کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے مرد ہوتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، طہارت سے محبت کرتے ہیں۔ صرف پسند کرنا نہیں ہے، طہارت سے محبت کرتے ہیں، طہارت انہیں زیادہ پسند آتی ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اور خدا طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایک مسجد میں انسان کو جانا ہے تو یقیناً طہارت کے ساتھ جائے، اور ایسی طہارت مکمل انسان کی طہارت ہو، انسان کے جسم کی طہارت ہو، انسان کے خیال اور فکر کی طہارت ہو، انسان کے عمل کی طہارت ہو، انسان کے عقائد کی طہارت ہو، تب جا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، تب جا کر وہ نماز معراج المومن ہے، تب جا کر وہ نماز انسان کو نزدیک کرتی ہے۔ الصلاۃ قربان کل تقی، تقی یہاں پر وہی ہے جب انسان مکمل پاکیزہ ہو، جسم کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، توجہ کر رہے ہیں آپ، عمل کے اعتبار سے، اب وہ نماز اسے اللہ سے نزدیک کرتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور آگے اسی طہارت کے بارے میں دو قسم بیان کیے گئے ہیں، ایک ظاہری طہارت، ایکسٹرنل، جہاں پر انسان مطہرات کے ذریعے، جو آپ پچھلے والی ویڈیو میں اس کے اقسام بیان کیے گئے تھے، وہ نجاستوں کو برطرف کرتا ہے، پانی کے ذریعے، زمین کے ذریعے، اور اسلام کے ذریعے، انتقال کے ذریعے، استحالہ کے ذریعے، جہاں پر انسان اپنے بدن سے اپنی ظاہری نجاست کو برطرف کرتا ہے، اپنے ظاہری بدن کو پاک کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ظاہری طہارت، ایکسٹرنل پیورٹی۔ اس کے مقابل میں اسپریچول، معنوی طہارت، جہاں پر انسان اس معنوی طہارت کے ذریعے
اپنی روح کی پاکیزگی کرتا ہے. اپنی روح میں جو پلیدگی ہے، نجاست ہے، کفر کی شکل میں، شرک کی شکل میں، ریاکاری کی شکل میں، نفاق کی شکل میں، اسے ختم کر دیتا ہے. روح کی آلودگیوں کو ختم کر دیتا ہے. جو اس کے روح میں رذائل اخلاقی ہیں اسے ختم کر دیتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ ہی؟ اپنے فکر میں جو غلط افکار ہیں اسے ختم کر دیتا ہے. اسے کہتے ہیں معنوی طہارت. توجہ کر رہے ہیں آپ ہی؟ اور اسی معنوی طہارت کے اقسام بیان کیے گئے ہیں، بلکہ یہ کہیں اس کا ایک جلوہ ہے جہاں سے انسان اپنی معنوی طہارت کا سفر آغاز کرے گا. توجہ کر رہے ہیں آپ ہی؟ پہلی چیز وضو، دوسری چیز غسل. توجہ کریں، اس کے احکام بیان کیے جائیں گے. اور یہ معنوی طہارت کے لیے کیا ہے؟ ایک جلوہ ہے، ایک پہلا قدم ہے جہاں پر وضو کرنے کے ذریعے اور جہاں پر غسل کے ذریعے سے انسان اپنے روح کو پاکیزہ کر رہا ہے. گرچہ وہ پانی کے ذریعے یا دیگر مطہرات کے ذریعے اپنے بدن کی نجاست کو ختم کر چکا ہے، لیکن خاص شرائط کے ساتھ، نیت کے ساتھ جب وضو کرے یا غسل کرے، اب وہ اپنی روح کی پاکیزگی کی طرف توجہ دے رہا ہے اور قدم بڑھا رہا ہے. اب کیونکہ ہماری گفتگو اخلاق کی نہیں ہے بلکہ احکام کی ہے، تو ہم یہاں پر وضو اور غسل کے احکام بیان کریں گے. لیکن اس سے قبل ایک چیز آپ کے سامنے ضروری ہے، اور یہ کہنا بھی بے انتہا ہے اور اس کی تکرار بھی کرنا ضروری ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اس کا بدن بھی پاکیزہ ہونا چاہیے اور اس کی روح بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، تب جا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. اور اسی کی تاکید میں رسول اللہ فرماتے ہیں، بہترین حدیث ہے جہاں پر فرماتے ہیں کہ ان استطعت ان تکون باللیل والنہار، اگر کوئی انسان طہارت میں ہو، باوضو ہو، دن اور رات باوضو ہو، ہمیشہ دن میں بھی وضو کے ساتھ ہو، اور جب رات میں سونے کے لیے جا رہا ہو وضو کر کر سونے کے لیے جائے. ففعل، اگر کر سکتا ہے تو کرے، اگر کر سکتا ہے تو کرے. فإنك تكون إذا مت على طهارة مت شہیدا، اگر یہی انسان جب طہارت کی حالت میں اس کی موت ہوگی تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی شہید کی طرح موت ہوگی. یہ حدیث ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 269. اگر یہ کر سکتا ہے تو کرے، ہمیشہ طہارت میں رہیں، ہمیشہ پاکیزہ رہے، اپنی بدن کی طہارت بھی اور اپنی روح کی طہارت بھی. والحمدللہ رب العالمین.